ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم اس موقع کی قدر کریں، اور اس موقع کی قدر یہ ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ درس میں آئیں، اوروں کو بھی لانے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ انفرادی، اجتماعی، زبانی، جیسے ہو سکے ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ ہر ساتھی آج یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں پیر کے دن اپنے ساتھ ایک اور ساتھی کو لاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ فکر کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کا پیغام ہم دور اور دیر اور سب تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے مراتب میں کہ قرآن پاک کو جب پڑھو تو معانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا دل قرآن کے معنی سے گزرے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی کوشش کرو، ساری توجہات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف توجہ۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ تیسرا مرتبہ یہ ہے مراتب میں سے کہ قرآن پاک جب پڑھو تو دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اے اللہ میں اس کے لائق نہیں تھا، میرے نصیب میں یہ دولت کہاں، آپ نے عطا فرمایا، میں اس کا قدردان بنوں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ یہ استحضار رہے دل میں، ورنہ ہم اس نعمت کے قابل کہاں ہیں؟ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اوروں تک پہنچانے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ اور یہ سارے بیماریوں کا یہ واحد علاج ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوع القرآن کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ سارے باطنی روحانی بیماریوں کا علاج صرف قرآن ہے۔ ہمارے اندر جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج قرآن ہے۔ روح پاک جسم پاک، روح پاک جسم پاک۔ ہم چہرے پہ کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ خوبصورت لگے، دل صاف کرو، خود بخود چہرہ روشن ہو جائے۔ اندر سے دل صاف ہو تو خود بخود اوپر کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی ہماری قدر کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے بارے میں فکر نہ کرو، اس لیے کہ ترازو صرف وزن تولتا ہے، معیار نہیں تولتا۔ ترازو صرف آپ کا وزن بتائے گا، آپ کا مقام کیا ہے یہ ترازو نہیں بتا سکتا۔ ہر بندہ آپ کی قدر کرے، ہر بندہ آپ کو پہچانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی فکر کریں۔ دیکھو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ آج ویسے ہیں جیسے قرآن نے ان کو کہا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، وہ دشمنی نبھا رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان ویسے نہ بن سکے جیسے قرآن نے ان کو کہا۔ اللہ کرے سارے مسلمانوں کو اللہ قرآن کے مطابق بنا دے انشاءاللہ۔ دنیا والوں کی فکر نہ کرو، خود کو پھول بنا کر بھی اگر پیش کرو نا اوروں کے سامنے، خود کو موم کی طرح نرم بنا کر بھی پیش کرو، سامنے والا ویسے ہی سلوک کرے گا جیسے اس کی فطرت ہے۔ ہم اس کے بارے میں کیوں سوچیں؟ ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکے میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 90 پر 6 ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کو پیدا فرمایا، کعبۃ اللہ کو بنایا، پھر بعد میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ ان اول بیت، پہلا گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، ان اول پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، مکے کا نام پہلے بکہ تھا، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ مبارکن، اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ برکت والا۔ گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ گھر برکت والا ہے۔ وہ ہدن، رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ ہدن للعالمین، سب کے لیے، کسی کے لیے مخصوص نہیں، سارے عالم کے لیے۔ اور للناس، سارے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اور کوئی طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے، للناس۔ اور جہاں للعالمین، سب کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ کا گھر برکت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے، رہبری والا بھی ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ یہ آیت اوپر والی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے دل اور دماغ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی تھی دو چیزوں کو لے کر۔ نمبر ایک، انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دل میں یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بھی تم اور تمہارے نبی کہتے ہیں تم ملت ابراہیم پر ہو، تو پھر تم اونٹ کا گوشت اور دودھ پیتے ہو، جبکہ وہ ان کی ملت میں حرام تھا۔ یہ جھوٹ انہوں نے باندھا، یہودیوں اور عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے۔ دوسرا جھوٹ مسلمانوں کے دل دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ تم کہتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو، ملت ابراہیم کا قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھا اور تم نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو۔ یہ دوسرا فتنہ مسلمانوں کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے، اور یہ بھی جھوٹ بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ دوسرا قبلہ ہے، کعبہ قبلہ اول ہے، مگر ہمارے یہاں مشہور ہے، ہم دعاؤں میں بھی، اب یوں ہی بیانوں میں بھی کیا کرتے ہیں، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جو قبلہ اول بیت المقدس کہتے ہیں، اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں جو کچھ مہینے نمازیں پڑھی، وہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، بعد میں ہمیشہ کے لیے قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، قبلہ دوم کعبۃ اللہ ہے، اس مناسبت سے کہ ہمارے نبی نے نمازیں پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی، بعد میں کعبے کی طرف پڑھی، ورنہ حقیقت میں قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے۔ کیسے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرما کر جب دنیا میں اتارا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنوایا، اور پھر اس کی طرف رخ کر کے عبادت کا حکم بھی دیا۔ جبکہ نہ فلسطین کا وجود ہوا تھا، نہ مسجد اقصیٰ کا وجود ہوا تھا، اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، صرف حضرت آدم ہیں، اور حضرت آدم اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں۔ اور اللہ نے وہی بھی فرمایا حضرت جبریل کے ذریعے کہ اے آدم، یہ میرا پہلا گھر ہے دنیا کا، اور تم میرے پہلے انسان ہو، لہذا تم اس کی عبادت کرو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو ان اول بیت، کہ پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس مناسبت سے پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ کعبۃ اللہ ہوا۔ اور یہ جو یہودی، عیسائی، یہ جو بنی اسرائیل، یہ جو مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو نماز مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے تھے، کس نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے دوبارہ کعبۃ اللہ بنایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنے بیٹے کو ساتھ میں لو اور ہمارے گھر کو دوبارہ اٹھاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی نماز، اپنا رخ کعبۃ اللہ کو بنا کر نماز پڑھتے تھے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ، بیت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. تو اللہ نے ان کے دوسرے جھوٹ کا بھی پردہ فاش کر دیا. پہلا جھوٹ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، یہ انہوں نے جھوٹ پھیلایا. اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، یہ بالکل ان کے ملت میں حلال تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے چلتے منت مانگ لی تھی. اور دوسرا جھوٹ کہ ان کا قبلہ بیت المقدس، یہ جھوٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. یہ پہلی والی آیت سے، ان سے پہلے والے آیتوں سے اس آیت کا جوڑ ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کعبۃ اللہ کے بارے میں اکثر غیر مسلم حضرات، ہمارے برادران جو وطن ہیں، کام کی جگہ، فیکٹریوں میں، دوستی کی وجہ سے، پڑوس ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمانوں سے کبھی کبھی کچھ سوالات کر لیتے ہیں کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر. اور سب سے بڑا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ویسے تم مسلمان بھی تو سعودی کو جا کر عمارت کی پوجا کرتے ہو. یہ ان کا سب سے اہم سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے کہ جیسے ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ویسے تم بھی کیا کرتے ہو؟ کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے ہو. یہ 2-4 سوال میں آپ کو بناؤں، پھر اس کا جواب دوں. آپ ذہن میں رکھیں تاکہ جب آپ سے کبھی آپ کے قریبی کسی غیر مسلم نے سوال کیا تو آپ اسے اطمینان بخش جواب دیں، تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے. تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی آپ سے کرے کہ ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تم کعبے کی پوجا کرتے ہو. یہ سب سے پہلا سوال ہے ان کا. تو اس کا تفصیلی اور اطمینان بخش جواب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کی رب کی عبادت کرتے ہیں. جیسے تم بت پرست ہو، ہم کعبہ پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں. خود کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف ڈالا گیا ہے اس میں یہ آیت کریمہ لکھی گئی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. سورہ قریش کی آیت ہے، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ آیت کعبے کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو. کس کی؟ رب کی. کون سے رب کی؟ هَذَا الْبَيْتِ، جو اس کعبے کا بھی رب ہے. سبحان اللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. یہ باقاعدہ کعبۃ اللہ پر لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس پر پیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا ادب ہے، ان کا عقیدہ ہے. وہ اسے اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اسے توہین سمجھتے ہیں. اگر تو وہ اس پر پیر نہیں رکھیں گے، وہ اس کے اوپر نہیں چڑھیں گے. مگر ہمارے یہاں میرے عزیزوں کعبۃ اللہ بس یہ عمارت ہے. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ بس ایک عمارت ہے. اور کعبۃ اللہ ہمارے لیے ایک سمت، ایک قبلہ، ایک رخ ہے، بس اور کچھ نہیں. باقی عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. کعبۃ اللہ تو ہمارا رخ ہے. جیسے غیر مسلموں کے مذہب میں بتوں کے اوپر پیر رکھنا توہین سمجھا جائے گا یا اس کے اوپر چڑھنا توہین سمجھا جائے گا، اب آپ سمجھیں ہمارے یہاں کعبے کی حقیقت بس ایک عمارت اور ایک قبلے کی حیثیت ہے. اس لیے جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال
کعبۃ اللہ پر چڑھو اور اذان دو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چڑھے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ پر چڑھنا، کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہونا، یہ ہمارے یہاں توہین نہیں ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر اذان دینے کے لیے یا غلاف بدلنے کے لیے یا صفائی کے لیے چھت پر چڑھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ ہمارا معبود نہیں، کعبۃ اللہ ہمارا ایک سمت، ایک رخ، ایک قبلہ ہے بس، اس لیے اس کے اوپر چڑھنا ہمارے یہاں توہین نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو ہم اس کی چھت پر چڑھ سکتے ہیں۔ اور اچھا، ایک سوال تو یہ سمجھ گئے نا، سب سے پہلا سوال کیا کہ کیا جس طرح ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تم کعبے کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کعبے کی نہیں بلکہ کعبے کے رب کی پوجا کرتے ہیں، کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے تم اپنے بت پر پیر رکھنا توہین سمجھتے ہو، ہم کعبۃ اللہ پر چڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اسے بت نہیں سمجھتے، ہم اسے معبود نہیں سمجھتے۔ ہم تو معبود، ہمارا معبود تو اللہ ہے، ہمارا معبود تو اللہ ہے۔ اور ہمارے کعبے پر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ مکمل اس کا جواب ہے پہلے سوال کا۔ دوسرا سوال، پتھر کی بت پرستی میں اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ پتھر کی پوجا کرنے میں اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اسے سمجھیں۔ اس میں مکان اور سمت کا فرق ہے۔ غیروں کے سامنے اگر بت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتے، جب تک عابد کے سامنے معبود نہ ہو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ جہاں ان کو اپنا بھگوان، اپنا بت ملے گا وہاں وہ عبادت کریں گے، وہاں وہ ان کی پوجا کریں گے، اور جہاں وہ نہیں ہوں گے تو وہ ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو انہیں اپنی عبادت کے لیے اپنے معبود کو سامنے پانا ضروری ہے۔ اور ہم جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نماز کے وقت میں کعبہ ہمارے سامنے ہو۔ کعبہ ہمارے سامنے ہو تب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کعبہ ہمارے سامنے نہ ہو تب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ یعنی غیر مسلم اپنے سامنے معبود ہو تو ہی عبادت کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کعبہ ایسا نہیں ہے، کعبہ ہو تو بھی نماز پڑھتے ہیں، کعبہ نہیں ہو تو بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز میں ہواؤں میں اڑ جائیں تو بھی نماز ہے، آپ شپ میں جہاز میں بیٹھ کر سمندروں کی تہ میں چلے جائیں نماز تب بھی ہے۔ آپ کعبے کے اوپر چلے جائیں، آپ کعبے کے نیچے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ کو کعبہ سامنے ہو نہ ہو آپ نماز پڑھیں گے۔ تو پھر ساری دنیا کے لیے یہ علامت بنانے کی کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو جو قبلہ بنایا ہے یہ صرف اور صرف اتحاد کے لیے بنایا ہے۔ سارے دنیا کا مسلمان، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، سب ایک مرکز واحد کی طرف متوجہ ہو، سب کا اتحاد ایک قبلے کی طرف ہو، اس لیے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا ہے۔ ورنہ عبادت کعبے کی نہیں، کعبے کے بنانے والے یہ رب کی ہے۔ جیسے اسکول میں طلباؤں کی توجہ کو ایک جگہ مقرر کرنے کے لیے بلیک بورڈ بنایا جاتا ہے، 4 دیواروں میں بھی نہیں بنایا جاتا بلکہ ایک دیوار پر بورڈ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سارے طلباء، استاد اور بورڈ کی طرف توجہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی بچے اس بلیک بورڈ کی پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، نہیں، صرف توجہ کے لیے، صرف اتحاد کے لیے، اس لیے یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان متحد رہے رخ میں، سمت میں، قبلے میں، اس لیے کعبۃ اللہ کو علامت اور نشانی بنائی گئی ہے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال، بھئی تو پھر جس طرح ہم اپنے بتوں کو چومتے ہیں، پوجتے ہیں، دور سے بوسہ لیتے ہیں، ویسے تم بھی تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہو۔ سمجھ میں نہیں بات؟ حجر اسود کا تم بھی تو بوسہ لیتے ہو، تم بھی تو چومتے ہو، تم بھی تو اشارہ کرتے ہو۔ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟
اس کا جواب سیدھا سادہ یہی ہے کہ ہم حجر اسود کو جو چومتے ہیں، حجر اسود کا جو بوسہ لیتے ہیں، یہ عبادت کے طور پر نہیں، اتباع رسول کی بنا پر ہے۔ عبادت سمجھ کر ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے، بلکہ ہم حجر اسود کا بوسہ نبی کی اتباع میں لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا 2 ٹوک جواب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ انکا حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے، تو نہ میرا نقصان کر سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں میرے نبی کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے، ما قبلتک، تو پھر میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حجر اسود کا بوسہ عبادت نہیں ہے، حجر اسود کا بوسہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدھا سادہ اس کا جواب ہے۔ باقی حجر اسود کے بارے میں عقیدہ، حجر اسود کے بارے میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ دوسرا عقیدہ، حجر اسود نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ تیسرا عقیدہ، حجر اسود ہماری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ چوتھا عقیدہ، ہم حجر اسود سے دعا بھی نہیں مانگتے، ہم تو دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہیں حجر اسود کے بارے میں۔ جب آپ محبت میں آ جاتے ہیں کسی عالم دین، کسی اللہ والے سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے، یہ جو پیشانی کو بوسہ دینا ہے، یہ محبت کی علامت ہے، بندگی کی علامت نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ محبت کی علامت ہے، بندگی کی علامت نہیں۔ یہ تیسرا سوال کا جواب۔ اچھا، چوتھا سوال، اگر کبھی کعبۃ اللہ شہید کر دیا جائے یا شہید ہو جائے تو پھر کیا مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں یہ درج بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کئی دفعہ شہید ہوا ہے، کئی دفعہ کعبۃ اللہ پر حملے ہوئے، کئی دفعہ برسات کے پانی میں کعبۃ اللہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں تو پورا کعبۃ اللہ ختم ہو گیا تھا، سوائے بنیادیں رہ گئی تھی، باقی سارا ڈھانچہ چلا گیا۔ تو کئی دفعہ کعبۃ اللہ تاریخ گواہ ہے شہید ہوا ہے، مگر جب بھی کعبۃ اللہ شہید ہوا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی نماز نہیں رکی، سب نماز چلتی رہی۔ کعبہ اپنی جگہ ہو یا کعبے کو شہید کر دیا جائے، ہر 2 صورتوں میں پوری دنیا کے اندر نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کعبۃ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ وہ کعبہ جس کی خاطر جھکاتے ہیں ہم اپنی جبینوں کو، وہ خود سجدہ گزار ہے اپنے رب کی کبریائی میں۔ وہ کعبہ جس کی خاطر جھکاتے ہیں ہم ہماری جبینوں کو، وہ خود سجدہ کرتا اللہ کے سامنے۔ کعبہ ایک نشانی ہے اس کے پتے کی، ہم عبادت تو اس کے بنانے والے کی کرتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ ایک سمت، ایک قبلہ ہے، کعبۃ اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو کعبۃ اللہ کی طرف صرف رخ کرتے ہیں، نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہم انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وہ مرادیں مانگتے ہیں پتھروں سے، اقبال، وہ مرادیں اپنی مانگتے ہیں پتھروں سے، اقبال۔ ہم ان نبی کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پتھروں کی، عمارتوں کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابھی مسجد ہے، مسجد کے اوپر کے حصے میں چڑھ جائیں، مسجد کے نیچے کے حصے میں چلے جائیں، کعبۃ اللہ کو صاف کرنے کے لیے اوپر چڑھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بس ایک عمارت ہے، ایک قبلہ، ایک رخ ہے، اور کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ موٹے موٹے 3-4 سوال ذہن میں رکھیں۔ جب کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں تو کھل کر جواب دیں، ان سے سمجھائیں کہ ہم کعبہ پرست نہیں، خدا پرست ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2 کہ ہم
کعبے کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ ہو تو بھی، کعبہ نہ ہو تو بھی. اور یہ صرف کعبۃ اللہ اتحاد رکھنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، جیسے اسکول کے بچوں کے لیے بلیک بورڈ بنایا جاتا ہے. اور تیسرے سوال کا مختصر جواب، حجر اسود کو بوسہ محبت کی وجہ سے دیتے ہیں، بندگی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے نہیں دیتے. چوتھے سوال کا جواب، کعبہ ہو یا نہ ہو ساری دنیا میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو بنوایا. اس کے بعد 40 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال گزر گئے. اب اللہ نے حکم دیا کہ آدم اب ایک دوسرا گھر بھی بناؤ جس کو بیت المقدس کہیں گے. سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا. اس بنانے کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فلسطین بھیج کر دوسرا گھر بیت المقدس مسجد اقصی بنایا گیا. تو بیت المقدس تو 40 سال کے بعد بنایا گیا، وہ قبلہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت میں قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے اور قبلہ دوم بیت المقدس مسجد اقصی ہے. مگر ہمارے یہاں جو عرف عام میں مشہور ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہ اس مناسبت سے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کچھ مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بعد میں کعبے کی طرف پڑھے، اس وجہ سے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں. ورنہ اصل میں پہلا قبلہ بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اتنی مختصر بات رکھیں انشاءاللہ. پھر اگر دلچسپی ہے آپ میں تو پھر اور تھوڑی تفصیل میں پیر کے دن بھی بیان کر دوں گا اس کی تاریخ کے اوپر نظر ڈال کر. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.